100 وہ کتاب جو سر مائیکل ہارٹ نے انسانی تاریخ کے 100 موسٹ انفلوئنشل انسانوں پر لکھی۔ مائیکل ہارٹ نے جیزس کو انسانی تاریخ کا 3rd موسٹ انفلوئنشل انسان ڈکلیئر کیا۔ جیزس آج دنیا میں موجود سب سے بڑے مذہب عیسائیت کے فاؤنڈر ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے فاؤنڈر پروفٹ محمد کو پروفٹ جیزس سے زیادہ رینک کیوں کیا گیا ہے، حالانکہ مسلمز کی تعداد عیسائیوں کے کمپیریزن میں کافی کم ہے۔ مائیکل ہارٹ نے اس کی 2 وجوہات دی۔ ایک یہ کہ کرسچینٹی کی صرف ایڈیالوجی جیزس نے دی اور عیسائیت کو پھیلانے کا کام سینٹ پاؤل نے کیا تھا، لیکن اسلام کے لیے یہ دونوں کام پروفٹ محمد نے خود کیے۔ پروفٹ محمد کا اسلام پر انفلوئنس جیزس اور پاؤل کے عیسائیت پر کمبائنڈ انفلوئنس سے زیادہ ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جیزس کی ٹیچنگز ریٹن حالت میں موجود نہیں۔ بائبل جیزس کے اس دنیا سے جانے کے کئی سال بعد لکھی گئی، جبکہ قرآن پروفٹ محمد کے دور میں نازل ہوا اور لکھا گیا تھا۔ جیزس 6 یا 4 BC کو بغیر کسی میل انٹریکشن کے حضرت مریم کے گھر پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ فلسطین میں ہے۔ جیزس نسلی لحاظ سے یہودی تھے اور اللہ پاک نے ان کو یہودیوں کی اصلاح کے لیے ہی بھیجا تھا۔ جیزس کے اگر سبلنگز کی بات کی جائے تو بائبل میں جیزس کے 4 بھائی اور 1 بہن کا تذکرہ ملتا ہے۔ پیشے کے لحاظ سے جیزس کارپینٹر تھے۔ اگر جیزس کی دعوت کی بات کی جائے، جیسا کہ بائبل میں مینشن ہے کہ جون بیپٹسٹ سے بیپٹائز ہونے کے بعد جیزس نے جوڈیا میں اپنی تبلیغ کا کام شروع کیا اور اس دوران 12 لوگ ان کے شاگرد یا فالور بنے، جو کہ جیزس کو ربی کے نام سے پکارتے تھے۔ جیزس نے اس دور میں کئی معجزات دکھائے، جس میں پانی پر چلنا اور 5000 لوگوں کو ایک شخص کے جتنے کھانے سے کھانا کھلانا شامل ہے۔ دیکھتے دیکھتے جیزس کے فالورز بڑھنے لگے اور جیزس نے اپنے فالورز کو روم کے مختلف ٹاؤنز میں بھیجنا شروع کر دیا تاکہ وہ جیزس کا میسج پریچ کر سکیں۔ اگر جیزس کی تعلیمات کی بات کی جائے تو خدا سے دل و جان سے محبت کرنا، پڑوسیوں اور دشمنوں سے بھی محبت کرنا سر فہرست ہیں۔ جیزس نے جون چیپٹر 7 ورس 16 میں بولا، یہ ٹیچنگز میری نہیں بلکہ اس کی ہیں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ نے جیزس کو بہت سے معجزات سے نوازا تھا، جس میں بیماروں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا تک شامل ہے۔ جیسا کہ جیزس یہودیوں کی طرف پیغمبر بن کر آئے تھے، تو جب جیزس نے یہودیوں کے غلط عقائد کی سرعام مخالفت کی اور لوگوں کو درست راہ بتانے لگے تو بڑے بڑے یہودی عالم جیزس کے خلاف ہو گئے۔ دوسری جانب چونکہ جیزس رومن امپائر میں پیدا ہوئے تو رومن اتھارٹیز نے بھی جیزس کو خطرے کے طور پر دیکھا۔ جیزس نے اس کے باوجود اپنی دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا، لیکن 30 یا 33 AD کو جیزس کے ایک فالور نے ان کو دھوکہ دے دیا اور جیزس کو رومن سولجرز کے ہاتھوں اریسٹ کروا دیا۔ اکارڈنگ ٹو مسلمز، اللہ نے جیزس کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن عیسائیوں کے مطابق رومن سولجرز نے اس کے بعد جیزس کو شہید کر دیا۔ عیسائیوں کے مطابق اپنی موت کے 3 دن بعد جیزس پھر سے زندہ ہو کر آسمانوں میں چلے گئے۔ مسلمز اور عیسائیوں دونوں کا بلیف ہے کہ جیزس پھر سے اس دنیا میں آئیں گے۔ اب جیزس کے انفلوئنس کی بات کرتے ہیں جو کہ وہ اس دنیا میں لائے ہیں۔ جیزس کی ٹیچنگ نے 2300 سالوں میں بے حساب لوگوں کی زندگی کو انفلوئنس کیا۔ جیزس کی ٹیچنگ سے انسپائر ہو کر بے حساب لوگوں نے کائنڈنیس، لو، فارگیونیس کا مظاہرہ کیا۔ اگر جیزس ایگزسٹ نہ کرتے تو شاید یہ تمام لوگ اس طرح ریئیکٹ نہ کرتے۔ جیزس کی تعلیمات نے ہیومن رائٹس فارمیشن میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ جیزس کی سیلف لیس سروس نے بے حساب لوگوں کو چیریٹی، بھوکوں کو کھانا کھلانے اور غریبوں کی مدد کرنے پر انسپائر کیا۔ اسی طرح جیزس کی تعلیمات نے کرسچن کلچرز اور کرسچن سوسائٹیز کی فارمیشن میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جانب اگرچہ جیزس کی تعلیمات پیار و محبت کا درس دیتی ہیں، لیکن کرسچن لوگوں نے مذہب کے نام پر کئی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ ان جنگوں نے بھی انسانی تاریخ کو بہت متاثر کیا۔
इन जंगों में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की मिडल एजेस की वार्स भी शामिल हैं। क्रिश्चियन लोगों ने जाहिर तो ये किया कि वो मुसलमानों से अपनी होली प्लेसेस वापस लेना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे कई और भी इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स थे। इसके अलावा क्रिश्चियन लोगों ने जीसस के नाम पर आपस में भी कई जंगें लड़ी और इससे भी तारीख की फॉर्मेशन में एक अहम असर पड़ा। क्रिश्चियन की आपस में होने वाली जंगों में 16वीं सदी की फ्रेंच वार्स ऑफ रिलीजन सबसे अहम है। ये जंग ईसाइयों के दो फिरकों प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के दरमियान हुई थी। इस लड़ाई में लाखों ईसाई मारे गए थे। अगर ब्रीफली बात की जाए तो जीसस की टीचिंग ने बेहिसाब लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर किया और अब तक कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। इसी वजह से माइकल हार्ट ने जीसस को द थर्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंसान डिक्लेयर किया।